خاص طور پر دین کے معاملے کو لے کر کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے تو ہم ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ دنیا سے مار کھا کھا کر دین کی طرف آتے ہیں اور ان کو لگتا یہی ہے کہ ہم دین سے جڑ جائیں گے تو پھر بس سکون ہی سکون ہے اور پھر کچھ پیش نہیں آنا چاہیے، میں نے دنیا سے رخ موڑ لیا، اب میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، میں نے دین میں رسوخ حاصل کرنا ہے، دین کی تعلیمات پر عمل کر کے ان پیغامات کو آگے پہنچانا ہے، تو ان کو یہ سوچ ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ اب چونکہ ہم نے اس راستے کو چن لیا جو کہ دین کا راستہ، اللہ کا راستہ ہے، تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی اور یہاں کوئی ناراضگی، کوئی یہاں پہ مسئلہ، یہاں پہ کوئی پریشانی، کوئی فتنہ، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سوچ کو لے کر لوگ آتے ہیں، جو کہ ہم بھی کبھی اس سوچ کو لے کر آئے تھے اور یہی ہم سوچ رکھتے تھے کہ ہم چونکہ دنیا کی غفلتوں سے نکل کر ہم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہی اور دین کے راستے پر قدم رکھا، تو اب تو کچھ بھی نہیں ہونا، اب تو لوگ ہمیں شاباش دیں گے، اب تو لوگ ہمارا گن گائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، ہمیں شاباش دیں گے اور بھائی ہماری تو تعریف ہوگی اور ہمارے ہر کام کو سراہا جائے گا، ہمیں کوئی رلانا کیا، ہمیں تو پتہ نہیں کیا کہ انعامات ملیں گے۔ ایک انسان مطلب سوچ رکھتا ہے نا کہ یہ تو وہ راستہ ہے جس پہ ہر کوئی جو ہے وہ تعریف کرے گا، ہر کوئی شاباش دے گا۔ تو جب اس راستے پر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ چلتے چلے گئے تو پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں پر کانٹے ہوتے ہیں بے شمار، یہاں پہ ان کانٹوں کے اوپر کیسے بچا کے اپنے دامن کو قدم رکھنا ہے اور کیسے اس پر استقامت اختیار کرنی ہے اور کیسے منزل کو پانا ہے، یہ پھر اگلا سبق ہمیں ملتا ہے۔ اور اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ کھلتا چلا جاتا ہے، جب پہل یہ کھل جائے کہ اچھا بڑے بڑے جو واقعات پیش آتے رہے ہیں، صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے ہیں اور خون ریزیاں ہوئی ہیں، جنگ لڑی گئی ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر جو بڑی ہستیاں تھیں ان میں بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں، تو ہمیں شروع میں بڑا اس سے عجیب ہمیں لگتا ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر آہستہ آہستہ جب قرآن عظیم الشان ہمارے سامنے کھلتا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ کے پیچھے جا کر اس کے نور کو جب ہم پانا شروع کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں آہستہ آہستہ اترنا شروع کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کی روشنی یعنی اس کی جو ایک چراغ لینا ہوتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چراغ، اور اس سیرت کو جب کھولتے ہیں قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کے لیے، پھر ان پر کھلتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ پھر کھول کے بتاتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تم مال میں ہو مال سے آزمائش ہوگی، تم ایمان میں ہو ایمان سے آزمائش ہوگی، تم جوانی میں جوانی سے آزمائش ہوگی، تمہارا عمل جتنا بڑا ہوتا جائے گا تمہاری آزمائش اسی حساب سے ہوتی چلی جائے گی، لیکن ایمان والا اصل میں وہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ اپنے ظرف کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس سے ذرا بھی مل جائے تو وہ تو ہوا کے جھونکے پہ ہے بھائی، ادھر سے ہوا چلتی ہے ٹھا کر کے ادھر جا کے پتے کی مانے لگ جاتا ہے۔ اس کو ایسا استعمال سمجھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے کیسے دین کے فضائل، اس پر چلنے کی برکتیں جو بتائی گئی ہیں، اس پر اجر و ثواب کا ذکر بتایا گیا ہے، واللہ مع الصابرین کا جو ایک اس کی نوید سنائی گئی ہے، یہ سب ایسے نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیٹا، جیسے بڑے اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ جو مال ہے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے دھکے کھائے ہیں۔ پھر جب بندہ دین پر چلا جاتا ہے، دین پر آہستہ آہستہ، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیچیدگیاں کتنی ہیں، مسائل کتنے ہیں، آزمائشیں کتنی ہیں، اور پھر اللہ پاک اصل سکون کس وجہ سے دین میں، اصل سکون کا کیا مطلب کہ اس کو اللہ رب العالمین ٹھہراؤ عطا فرماتے ہیں، اس کو زندگی کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، انسانوں کی حقیقت اللہ اس کو سکھا دیتے ہیں، اللہ اس کو سمجھا دیتے ہیں، ان کو رشتوں کی حقیقت سمجھا دیتے ہیں، دنیا کی اصلیت اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کے دل کو قرار ملتا چلا جاتا ہے، اور
اس کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے، پھر اس کے اندر ٹھہراؤ آتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے اندر استقامت آتی چلی جاتی ہے، پھر اس کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، پھر وہ نیگیٹو نہیں ہوتا یہ مسلک ایسا ہے تو وہ مسلک ایسا ہے، یہاں یہ ہو گیا وہ دیندار نے یہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو آج کے اس دور میں تو اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اتنی سی بات نہیں ہوتی اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنایا جاتا ہے اور اس کو آسمان سے زمین پر گرایا جاتا ہے، ذرا سی اس کی فضیلت دیکھتے اس کو زمین پہ آسمان زمین سے اٹھا کے آسمان پہ چڑھایا جاتا ہے۔ دونوں غلط ہے، وہ انسان ہے۔ یہاں تو ہم کسی کی ایک غلطی دیکھتے ہیں اس کو زمین بوس کر دیتے ہیں، اس کو جہنم کے جو ہے نا ایندھن قرار دیتے ہیں، اور اگر ذرا دو سجدے کر لیے تو بس اس کو ولی کامل سمجھنا شروع کر دیں۔ تو کیونکہ ہمارا جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے، اصل میں قرآن میں اصل میں کھولا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسائل، اور انہی مسائل میں سے پھر یہ بھی بات کہ اچھا اس نے یہ کر لیا، اس بڑے نے یہ کر لیا، اس دینی بڑے نے یوں کر لیا، اس دینی بڑے نے، پھر ارد گرد ہمارے ایسے بھی بے شمار فتنے ہیں، علم کا فتنہ اتنا بڑا ہو گیا، ہر کوئی اپنا جو ہے اپنی دکان سجا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے۔ لیکن ہمیں سب کو مل کے کہنا چاہیے قرآن صحیح ہے سو ہم غلط ہو سکتے ہیں، قرآن عظیم الشان کو کھولیں، اس کو اپنے اندر اتار کر دیکھیں، غور و فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تدبر کی دعوت دیتے ہیں ہمیں۔ ہر چیز غلط صحیح ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا دین غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کا وہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ لوگ انسان غلط ہو سکتے ہیں، کبھی گناہ کریں گے، کبھی نیکی کریں گے، کبھی توبہ کریں گے، کبھی سچ بولیں گے، کبھی جھوٹ بولیں گے، کبھی اچھا کریں گے، کبھی برا کریں گے۔ یہ چکرش اور یہ جو آپس میں کلیشز، یہ چیز، یہ ٹکراؤ یہ ہوتا رہے گا، گناہگاروں میں بھی، نیکوکاروں میں بھی، دینداروں میں بھی، دنیا داروں میں بھی۔ مدارس میں بہت زیادہ ہوگا، گھروں میں ہوگا تو مدارس میں اس سے زیادہ ہوگا۔ یعنی ہمیں پھر شیطان وہاں پہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر انسان دیکھے گا کہ شیطان دیکھے گا کہ اب یہاں پہ کس راستے سے اس میں کمزوری اور عقیدے کی کمزوری کہاں سے آ رہی ہے، اس راستے میں کمزوری ہے، اس راستے پہ پھر وار کرتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، غلط فہمی لے کر آتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کام ہوتا ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایت سے کام ہوتا ہے، اللہ پاک کے ہاں کثرت نہیں انفرادیت چلتی ہے۔ ابراہیم کان امہ، اللہ رب العالمین جب کام دیتے ہیں تو سب سے اگر ہوتا تو ایک خاندان میں کتنے دیندار ہیں، ایک خاندان میں کتنے لوگ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو چن لیتے ہیں۔ اگر 100 لوگ بھی ہمارے پاس ہو، کام اللہ تعالیٰ انہی سے لیتے ہیں جن سے اللہ لینا چاہتے ہیں، ورنہ صرف ہجوم ہوتے ہیں۔ بس ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ اسی طرح طالبات جو علم طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، سارے لائق تھوڑی بنتے ہیں، ساروں کو ہدایت تھوڑی ملتی ہے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو حقیقت کو پا جاتے ہیں، ورنہ ڈگری کر کے بڑے لوگ نکل جاتے ہیں، بڑے لوگ اداروں سے ڈگری لے لے کے نکل جاتے ہیں، بڑے لوگ میڈیکل پڑھ کے نکلتے ہیں، انجینئرنگ پڑھ کے نکلتے ہیں، سائنس پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن عبد القدیر تو ایک ہی تھے نا۔ تو یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے اب حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم سمجھا نہیں پاتے، ہمیں اللہ سمجھا رہے ہوتے لیکن ہمیں زبان نہیں مل رہی ہوتی، ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ہم سمجھا سکیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کام نہیں ہوتے، اللہ ہر ایک کو قبول نہیں کیا کرتے۔ ہم بھی جب کسی پھلوں کی دکان پہ جاتے ہیں کیا سارے پھل اٹھا کے لاتے، چن چن کے اٹھا کے لاتے؟ اللہ رب العالمین بھی چن چن کے چناؤ کرتے ہیں، سب سے کام تھوڑی لیتے، کسی کو کسی فیلڈ میں چن لیا، کسی کو کسی جگہ چن لیا، کسی کو اللہ دین کے لیے چن لیتے، اور دین کے لیے اللہ چن لے۔ جتنے بھی مسائل آئے وہ ڈٹ جاتا ہے، جتنی بھی پریشانی آئے
وہ اس کو حقیقت سمجھا چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اس وقت سے بس نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، یوں ہے، اس پر وار ہوتے ہیں، اس پر حملے ہوتے ہیں، اس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، اس پر ہر طرح کی بات لگائی جاتی ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے اس درخت کی مانند۔ جب خزاں اس کے اوپر موسم آتا ہے، اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ بالکل ایک تنے کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن وہ بہار کا انتظار کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ 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 وہ اپنے پتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ پتوں سے محروم ہو جاتا ہے، پھر کتنا ہی عرصہ اس کو ہوا کے تھپیڑے ایسے ہی لگتے رہتے ہیں، کتنے دن کتنی راتیں اس پر ایسے بیت جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے جو اس کی شاخوں پر پھل پھوٹتی ہے، پھر ہرے ہرے پتے نکلتے ہیں، پھر پھول بنتے ہیں، پھر پھل نکلتے ہیں۔ جو استقامت والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد اپنے ارادے پہ جم جاتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، کردار پر الزام، کسی مالی اعتبار سے اس کے اوپر تہمت لگایا جاتا ہے، اس کے رشتے کو لے کر اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے کوئی پرانے واقعے کو نکال کر سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ بندہ ہے کہ ڈٹا ہوا ہے، یہ ہے اصل انسان۔ اخلاص کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاص نہیں کہ آج ٹکا کے عمل کر لیا، اگلے ہفتے کسی نے ذرا کڑوی بات کر لی تو کہہ دیا چلے جی میں تو کیوں ٹھہروں، میں کیوں بھی ان کا کام کروں۔ کبھی ہمیں بھی خیال آیا تھا، لیکن ہم نے الحمدللہ سمجھا دیا کہ اس آیت کی سمجھ آ گئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو یہاں تک موت آ جائے۔ کوئی عمل کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی سمجھے گا، کوئی، یہاں پہ انسانوں کو سمجھانا سب سے مشکل کام، انسانوں کو سمجھانا سب سے مشکل کام ہے۔ کس بات سے کون ناراض ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہ ہوتا ہے جو پرایا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو دین کا پرایا ہوتا ہے، وہ عزت مانگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پروٹوکول ملا، میری عزت نہیں ہوئی، باجی نے اس طرح بات کی، فلاں جانگے میں میرے ساتھ معاملہ ہوا، دیندار تو ایسے ہوتے ہیں تو ہم تو نہیں چلیں گے، دیندار علماء تو علماء سو ہوتے ہیں۔ وہ ان کے علاوہ یعنی اس طرح بھی کچھ لوگوں کے اندر اتنی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے سوا سب کو گنہگار، سب کو دنیا پرست، سب کو یعنی ان کو لگتا ہے کہ بس حامل ہی ہے بس، حالانکہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا، بے کرام کامل ہوتا۔